الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفي القرآن المجيد واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. حضرات گرامی قدر، اللہ رب العزت نے اپنے تمام بنی نوع انسان کے لیے اور اس کی رشد و ہدایت کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیا، اور اللہ رب العزت نے ان انبیاء اکرام کے ذریعے سے اپنی پہچان کروائی، اپنا تعارف کروایا اور اپنی خبریں اپنے بندوں تک پہنچائی. یہ انبیاء علیہ السلام جو آپ اللہ رب العزت نے بنی انہوں انسان کی رشد و ہدایت کے لیے دنیا کے اندر آپ علیہ السلام سے قبل بھی اللہ رب العزت نے بندوں کی رشد و ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے تھے. اور آپ علیہ السلام کی بعثت سے قبل مشرکین مکہ کا یہ حال تھا کہ نہ ان کو محبت کا پتہ تھا، نہ الفت کا پتہ تھا، نہ ان کو عورتوں کے حقوق کا پتہ تھا، نہ ان کو ہمسایوں کے حقوق کا پتہ تھا، نہ صلہ رحمی کا پتہ تھا، نہ رہن سہن کے آداب کا پتہ تھا تو ایک دوسرے کے ساتھ عداوت کا پتہ تھا اور مسلمانوں کا خون ریزی کرنے کا پتہ تھا، لیکن محبت اور الفت اور صلہ رحمی کا پتہ نہیں تھا. جب پیارے پیغمبر علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے، انہوں نے سب سے پہلے ان کو جو درس دیا ہے وہ عقیدے کا درس دیا ہے. ان کا سب سے پہلا جو مرحلہ تھا ان کا عقیدہ درست کرنا تھا، اور عقیدہ درست ہوگا تو پھر ہی نماز بھی قبول ہوگی، روزہ بھی قبول ہوگا، حج بھی قبول ہوگا اور زکوٰۃ بھی قبول ہوگی. جب تک عقیدہ درست نہیں ہے، اللہ کی قسم ہے کوئی بھی عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. اللہ کی قسم، اللہ کے پیغمبر نے وہ سوا پر چڑھ کر اپنی 40 سال کی زندگی لوگوں مشرکین مکہ کے سامنے رکھی. کہا اے مکہ والو، اے مشرکین مکہ، اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو میری بات سنو، میں نے تمہارے اندر 40 سال گزارے ہیں، بتاؤ تم نے مجھے کس حالت میں پایا ہے. پہلے اپنی صداقت کی، امانت کی گواہی لوگوں کی زبانوں سے سنا. کہا بتاؤ میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں، بتاؤ مجھے کیسے پایا ہے. لوگ یک زباں ہو کر کہا، لوگوں نے کہا ہم نے آپ کو صادق مانا ہے، آپ نے کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کی. وجہ کیا ہے؟ آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا، آپ نے کبھی کسی کی دل آزاری نہیں کی. وجہ اور سبب یہ ہے کہ آپ کو نبوت سے پہلے مشرکین مکہ نے آپ علیہ السلام کو امانت دار امین کا لقب دیا. اپنی بات کو پختہ اور تاکید کے طور پر منوانے کے لیے یہ بات کہی. کہا اے مکہ والو، اگر میں
یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑ کی چوٹی کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے، یہ تاکید کے طور پر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے یہ بات کہی ہے کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے جو تمہیں برباد اور تباہ کر دے گا، کہنے لگے ہم تمہاری زبان سے نکلا یہ ہوا الفاظ ہم مان لیں گے کہ لشکر واقعی آئے گا اور ہمیں تباہ اور برباد کر دے گا۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دو، تم کامیاب اور کامران ہو جاؤ گے، عرب کے بھی مالک بن جاؤ گے، عجب کے بھی مالک بن جاؤ گے، دنیا بھی تمہارے قدم چومے گی، جنت کے وارث بھی بنا دیے جاؤ گے۔ یہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جب یہ کلمہ کہا، سب سے پہلے دعوت آپ علیہ السلام کے گھر سے اٹھی۔ چچا ابو لہب ہے، کہتا ہے محمد تو برباد ہو جائے، نعوذ باللہ تباہ ہو جائے، تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا ہے کہ تو ہمارے لات کو برا کہے، ہمارے عزا کو برا کہے، ہمارے 360 بتوں کی تو مخالفت کرتا جائے، اس لیے تو نے جمع کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات سنتے ہی آپ کے دل کے اندر یہ تمنا جو تھی وہ ختم ہو گئی کہ گھر سے ہی عداوت اٹھ کھڑی ہوئی ہے، اب میری بات اس پر قابل قبول نہیں ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین مکہ کو دعوت دی، انہوں نے سیم تو ٹکرا دیا، اپنی دعوت کو لا الہ الا اللہ کی دعوت کو ٹکرایا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن جو تھا وہ ادھورا رہ۔ آپ علیہ السلام نے کہا اگر مشرکین مکہ میری بات نہیں مانتے، میری بات سننا گوارا نہیں کرتے، میں طائف کی بستی کے اندر چلا جاتا ہوں، وہاں سرداران ہیں، وہاں شعور رکھنے والے لوگ ہیں، شاید وہ میری بات کو سن لے، سمجھ لے۔ آپ کا مشن، آپ کا مقصد، آپ کے آنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ اللہ کے بندوں کو آگ سے رہا کر کے جنت کا وارث بنا دیا جائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی دعوت اور تبلیغ لا الہ الا اللہ کے کلمے سے شروع کی، اور وہ لوگ جانتے تھے کہ اگر لا الہ الا اللہ کہہ دیا، جو اللہ کے بعد ذات ہے اس کی عبادت کری جائے گی، ہمارے 360 بتوں کی کوئی وقت نہیں رہے گی۔ جب پیارے پیغمبر علیہ السلام طائف کی بستی کے اندر قدم رکھتے ہیں، اپنی بات کہنے لگتے ہیں، تو انہوں نے بے ہدا اور فاحش گنڈے لڑکے لگا دیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، کہا اس کو رجم کر دو، مار مار کے پتھر سے سنسار کر دو، اور یہ دوبارہ لا الہ الا اللہ کا نام نہ لے۔ جب طائف کی بستی سے دور جا کر اپنے پاؤں مبارک جوتا جو ہے مبارک پاؤں سے علیحدہ کرنے لگے، تو اللہ کی قسم پاؤں علیحدہ نہیں ہوا تھا جوتے سے، اتنا خون بہا تھا اور خون جوتوں کے اندر جم گیا تھا۔ اسی دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آتا ہے، کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں حکم دیں، ان دو پہاڑوں کے درمیان رکھ کر ان کو پیس کر رکھ دوں گا۔ کہا ٹھہر جا، آندھی کا فرشتہ آتا ہے، یا رسول اللہ آپ حکم دے۔ کہا نہیں ٹھہر جا۔ کہا بتاؤ تم اپنی مرضی سے آئے ہو یا خالق کائنات نے تمہیں بھیجا ہے؟ کہا نہیں، ہم کو اللہ نے نہیں بھیجا بلکہ ہم خود آئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ، مجھے تمہاری کوئی مدد کی ضرورت نہیں ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے مجھے یہ مشن دیا ہے وہ بہتر مدد کرنے والا ہے، تم جاؤ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی دعوت کو ٹھکرانے کے باوجود آپ علیہ السلام نے آپ کو بد دعا نہیں دی، بلکہ کہا اللہم اہدی ثقیفہ،
اے اللہ طائف کی بستی والوں کو ہدایت دے دے، یہ میرے رتبے کو اور مرتبے کو نہیں جانتے۔ اگر یہ نہیں اسلام قبول کرنا چاہتے تو ان کی اولادوں سے کوئی ایسا مبلغ پیدا کر دے جو میرے بندوں کی یعنی اللہ کے بندوں کی رہنمائی کر سکے۔ سب سے پہلا جو مشن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنے کا یہی تھا کہ اللہ کے بندوں کی اصلاح کی جائے اور ان کا عقیدہ درست کیا جائے۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر تین بڑے عقائد جو ہیں وہ اتنا شعور اتنا جو ہے وہ لوگوں کے اندر رائج ہو چکا ہے کہ اللہ کی قسم ان کو اپنے عقیدے کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا عقیدہ درست ہے یا غلط ہے۔ سب سے پہلا عقیدہ جو ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے، جو صوفیان نے کتابوں کے اندر اس عقیدے کو رائج کیا، ترجیح دی، وہ سب سے پہلا عقیدہ وحدت الوجود کا عقیدہ وحدت الوجود کا عقیدہ۔ یہ لوگ اللہ کے ایک الگ مستقل وجود کو تو مانتے نہیں، بلکہ کہتے ہیں کائنات کی ہر چیز جو بھی ہے وہ اللہ ہے۔ اللہ کے جو کائنات کے جتنی اندر چیزیں اللہ رب العزت نے پیدا کی ہیں اس میں اللہ ہے، وہ خدا مانتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی دیوار ہے، کہتے ہیں اس میں بھی ہمیں اللہ نظر آتا ہے۔ کوئی کوڑا کرکٹ کی جگہ ہے، اس میں بھی نعوذ باللہ ہمیں اللہ نظر آتا ہے۔ یہ عقیدہ باطل ہے، یہ ضائع ہے، اور یہ عقیدہ رکھنے والوں کی کبھی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی۔ اور جو مشن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ یہی تھا کہ دعوت صرف اور صرف خالق کائنات کی ہو، اللہ کی طرف بلایا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان کے عقیدے کی اصلاح کی، بعد میں دوسرا ان کو حکم دیا، پہلے نہیں دیا۔ دوسرا عقیدہ وحدت الشہود کا عقیدہ جو ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے۔ یہ لوگ اللہ کا ایک الگ مستقل وجود تو مانتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کائنات کی ہر چیز اللہ کا سایہ ہے۔ مثال کے طور پر انسان ہے، وہ چھوٹا پہلے بچپن میں ہوتا ہے، پھر جوانی میں آتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا سایہ ہے، سایہ بھی چھوٹا ہوتا ہے، اور صبح کو سایہ اور ہوتا ہے، اس کی کیفیت تو اور ہوتی ہے، دوپہر کو کیفیت اس کی اور ہوتی ہے، شام کو کیفیت اور ہوتی ہے۔ یعنی اللہ کی کائنات کی ہر چیز کا سایہ خدا کو مان لیا جائے، نعوذ باللہ اللہ بھی اللہ کم ہوتا ہے، بڑھتا ہے۔ یہ عقیدہ رکھنے والے لوگ بھی اللہ کے ہاں ان کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا وہ یہی تھا کہ ان کے عقیدے کی اصلاح کی جائے۔ اور آج ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو بلا کر رکھ دیا، جو اصل مقصد وہ لے کر آئے تھے ہم نے اس کو ترجیح نہیں دی، اپنی خواہشات کو مقدم رکھا، اور آپ علیہ السلام کے حکم کو ہم نے مؤخر اور ترجیح نہ دی۔ اور ایک عقیدہ اور ہے جو ہمارے معاشرے میں کثرت سے پایا جاتا ہے، حلول و اتحاد کا عقیدہ، جو یہودیوں کا عقیدہ تھا، عیسائیوں کا عقیدہ تھا۔ آج مسلمان بھی کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے رشوارشی ہیں، ہمارے قیامت کے دن ہم ان کے پاس جائیں گے، یہ ہمیں بخشوا لیں گے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ عزیر ابن اللہ، عزیر علیہ السلام، یہودیوں نے یہ بات کہی ہے، کہا عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ کی قسم ان کو یہ بات کس بنیاد پر کہی؟ کہا اس بنیاد پر کہی جب بخت نصر نے ان کو فلسطین کے اندر، یروشلم کے علاقے کے اندر جتنے علاقے تھے بنی اسرائیل کے تمام تباہ اور برباد کر دیے، اور بنی اسرائیل کو بابل شہر کے اندر قید کر دیا، اسیر بنا کر، اور ان کے پاس جو تورات کے نسخہ جات تھے وہ آگ نظر آتش کر دیے۔ جتنے نسخہ جات تھے تورات کے سب کو جلا کے رکھ دیا۔ چند سال بعد جب بنی اسرائیل کو
رہائی ملی تو انہوں نے فلسطین کے اندر اپنی نسل دوبارہ سے آباد کی اور کہا آج ہمیں تورات کے نسخے کی ضرورت پڑ گئی ہے، آج ہمیں تورات کا نسخہ ملنا چاہیے ہر حال۔ بہت تلاش کیا، تلاش کرنے کے باوجود ان یہودیوں کو تورات کا کہیں بھی کسی بھی علاقے کے اندر تورات کا نسخہ نہیں ملا۔ اس موقع پر عزیر علیہ السلام نے کہا اے لوگو تم میرے پاس اکٹھے ہو جاؤ، میرے پاس آؤ، میں نے تم کو الف سے لے کر یا تک ساری کی ساری تورات سنا کر رکھ دوں گا اور تمہیں حفظ کروا دوں گا، تمہیں تحریر کروا دوں گا۔ لوگ جمع ہو گئے، عزیر علیہ السلام نے ساری کی ساری تورات تم کو پڑھ کر سنا دی، اور جب انہوں نے اپنے دلوں کے اندر اس تورات کو محفوظ کر لیا، کتابوں کے اندر مصحف کی صورت کے اندر اپنے پاس محفوظ رکھ لیا، تو انہوں نے بعد کے اندر چند روز قبل یا چند روز کے بعد اللہ کے عزیر علیہ السلام کی موجودگی کے اندر ان یہودیوں کو تورات کا زمین کے اندر دفن شدہ نسخہ مل جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ جو عزیر علیہ السلام نے ہمیں نسخہ لکھوایا تھا، ہم اس کے ساتھ اس نسخے کا موازنہ کرتے ہیں، کیا ان کے اندر کوئی غلطی ہے یا ان کے اندر کوئی غلطی ہے؟ دیکھا نہ اس میں کوئی ایک حرف کی غلطی ہے، نہ اس میں سیم مصحف ہے، سیم کتابیں ہیں، سیم ہر ایک لفظ ہے۔ اللہ کی قسم اس وقت یہودیوں نے کہا یہ نبی نہیں ہے بلکہ خدا ہے۔ اس وقت ان کا یہ عقیدہ بنا تھا، اور عقیدہ خراب ہونے کے بعد اللہ نے تمام کے تمام اعمال ان کے ضائع اور تباہ کر کے رکھ دیے۔ یہی عقیدہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ ہی مانا ہے، اور کہتے ہیں جو رسول اللہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہے یہ نبی نہیں ہے، یہ بشر نہیں ہے، بلکہ کون ہے؟ یہ اللہ ہے جو ہمارے درمیان آ گیا ہے۔ اور اس کو ثابت کرنے کے لیے دلائل کیا دی جاتی ہے؟ دلائل دیتے ہیں۔ پہلی دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری کے اندر ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ میرا مقرب بن جاتا ہے، وہ زیادہ نفل پڑھتا ہے تو میں اس کا مقرب بندہ بن جاتا ہوں، میں اس کا مقرب بن جاتا ہوں، قریب ترین بن جاتا ہوں، جا کے اللہ رب العزت اس کی محبت میں اس کی مدد کرتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس بندے کا کان بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ بولتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ یہ دلیل دی جاتی ہے اس مسائل کو ثابت کرنے کے لیے، اور تعویل غلط کر کے اور ان انبیاء علیہ السلام کو بشر سے ہٹا کر خدا کا درجہ دیا جاتا ہے اور تعویل دی جاتی ہے۔ اللہ خود فرما رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں اللہ خود اس بندے کا پاؤں بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں، آنکھیں بن جاتا ہوں، زبان بن جاتا ہوں، اور یہ عقیدہ اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے۔ اس حدیث کی یہ تعویل بالکل نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، تفسیر اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کی یہ کی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کو صراط مستقیم کی طرف چلا دیتا ہے، ان کو گمراہ نہیں کرتا، ان کو برے راستے میں چلنے نہیں دیتا، بلکہ نمازی بنا دیتا ہے۔ اللہ اپنے پاس اپنے مقرب بندوں میں لکھ دیتا ہے۔ اور دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلے مقصد کو کامیاب کیا کہ عقیدہ درست کیا جو لوگوں کے اندر رائج تھا قبل بعثت سے پہلے، اللہ کی قسم عرب کے اندر نہ عورتوں کو اچھا سمجھا جاتا تھا نہ بچوں کو، بلکہ یہاں تک کہ ان کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ اور جب ان کا عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درست کیا تو پھر اسلام لائے صحابہ کرام پر دیکھو
پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا قرآن فرماتا ہے، کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو پیغمبر دے اس کو لے لو، جو پیغمبر جس چیز سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ دیکھو صحابہ کرام کا طریقہ۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں، السلام علیکم کہتے ہیں۔ عمر بن خطاب اپنے عمرہ اپنے مشیر کے ہاں میٹنگ کے اندر مشغول ہے، اور ابو موسیٰ اشعری باہر اجازت مانگ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کیا ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ ابو موسیٰ مجھے اجازت نہیں دے، ابو موسیٰ اجازت مانگ رہے، ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دے رہے، گھر چلے جاتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں، کہا جاؤ بلا کر لاؤ۔ بلا کر لایا گیا تو پیغمبر کے صحابہ کی حالت اور کیفیت، پیغمبر کی بات کو ترجیح دینے کی کیا ہے، کہا بلا کر لاؤ۔ کہا موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم واپس چلے گئے تھے، کیا وجہ تھی؟ کہا امیر المومنین میں نے آپ سے 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 3 مرتبہ اجازت مانگے اگر اس کو اجازت نہ دی جائے تو اپنے گھر کو لوٹاؤ۔ اور موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات کہی تو ابو بکر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس کی بات کی گواہی لے کر آؤ۔ انصار کے پاس جاتے ہیں، گواہی نہیں ملتی، مہاجرین کے پاس جاتے ہیں، گواہ نہیں ملتا، پھر ایک چھوٹا سا بچہ ملتا ہے جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گواہی دیتا ہے، تو پھر کہتے ہیں میں اپنی بات پر رجوع کرتا ہوں، جو میں نے تمہیں بات کہی تھی کہ میں تیرا سر تن سے جدا کر دوں گا، آج سے بعد میں یہ بات نہیں کہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدے کو درست رکھے اور اس پر چلنے کی توفیق دے، پھر ہی ہماری عبادت قبول ہوگی، ورنہ ہماری عبادت قبول نہیں ہے۔ وما توفیق